کہانی شروع ہوتی ہے ایک آدمی سے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس ایک پہاڑ تھا جہاں پر وہ روز صبح جاتا۔ اس پہاڑ پر تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھتا، پھر واپس آ جاتا۔ تو روز کی طرح وہ صبح صبح جا رہا تھا۔ پیچھے سے اس کا چھوٹا بیٹا آیا۔ اس نے آ کر ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے پہلے تو اس کو تھوڑا سا سمجھایا اور منع کیا، کہا کہ جو راستہ ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے اور چڑھائی بہت زیادہ ہے تو تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ لیکن پھر بھی جب بچے نے ضد کی تو باپ مان گیا۔ وہ دونوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ایک طرف پہاڑ تھے اور ایک طرف کھائی تھی اور راستہ بہت ہی چھوٹا اور پتھریلا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے ہی والے تھے کہ راستے میں ایک بڑا سا پتھر آیا۔ کیونکہ باپ اس راستے پر روز آتا تھا کہ وہاں پتھر ہے تو وہ راستے سے سائڈ پر ہو گیا، لیکن بیٹا جو تھا اس کا دھیان کہیں اور تھا اور اس کا گھٹنا جا کر اس پتھر سے ٹکرایا۔ تو پھر اس بچے کے منہ سے چیخ نکل گئی اور جیسے ہی وہ چیخا اس بچے کی آواز اس پہاڑ میں گونجی۔ اس سے پہلے اس بچے نے اپنی آواز کی گونج پہلے کبھی نہیں سنی تھی، تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اندر سے تھوڑا سا گھبرایا۔ اسے لگا کہ شاید کہیں کوئی ہے اور چھپ کر اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر اس بچے نے بولا کہ کون ہو تم؟ تو جب اس بچے نے اس گونج کو سنا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس کو سمجھ نہ آیا اور سوچنے لگا کہ کون ہے جو میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر اس نے غصے سے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر جیسے ہی اس نے اس گونج کو سنا تو وہ گھبرا گیا۔ اس کے فادر کو سمجھ آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں اس بچے نے اپنے فادر کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا اور اپنے پاپا سے پوچھنے لگا کہ کون ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے۔ تو پاپا نے اس کو تھوڑا سا مسکرائے اور انہوں نے کہا کھائی کی طرف دیکھا اور مسکرائے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بچہ حیران ہو گیا اور اس کو سمجھ نہ آئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہی انسان جو اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور اس کو تنگ کر رہا تھا، اسی کے پاپا کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو اس کے پاپا نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور پھر دوبارہ انہوں نے بولا کہ تم بہت اچھے ہو۔ اور یہ سن کر ان کا بیٹا بھی تھوڑا سا مسکرایا اور پوچھا اپنے پاپا سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے پاپا نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ جو آواز تم سن رہے ہو یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی ہی آواز ہے جو کہ پہاڑوں میں گونج رہی ہے اور تمہیں اپنی ہی آواز سنائی دے رہی ہے۔ جیسا تم بولتے ہو ٹھیک ویسا ہی تمہیں سنائی دیتا ہے۔ اگر تم غصے سے کچھ کہو گے تو تمہاری طرف واپس آنے والی آواز بھی غصہ ہی ہوگا، لیکن اگر تم اچھا کہو گے تو وہ آواز بھی اچھی ہی ہوگی۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی جو ہوتا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ زندگی تمہارے لیے ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ اگر تم یہ خیال اپنے دماغ میں ڈال لو گے کہ تمہاری زندگی بہت بری ہے تو تمہاری زندگی بہت بری ہو جائے گی، اور اگر تم اپنی زندگی سے پیار کرو گے تو تمہاری زندگی بھی سچ مچ تم سے پیار کرے گی۔ یہ بات اس بچے کے دل میں گھر کر گئی اور پھر وہ دونوں پہاڑ کی چوٹی پر گئے، لیکن بچے کے دماغ میں یہی بات گھوم رہی تھی۔ پھر وہ بچہ کھلکھلا کر ہنسا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے اور کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔